السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی عامر کی کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عامر نے اپنے پاس ہونے کی خوشی میں آج اپنے گھر میں بہت سارے دوستوں کی دعوت کی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اس کا ڈائننگ ٹیبل چھوٹا اور کرسیاں کم تھیں اور جناب مہمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ سو عامر نے امی سے پوچھا کہ امی، کیا ہم فرشی نشست کر لیں، دسترخوان بچھائیں تاکہ سب بچے خوشی خوشی زمین پر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں۔ سو بچوں، دعوت والے دن گھر مہمانوں سے بھر گیا، دسترخوان زمین پر بچھایا گیا اور اس پر مزے مزے کے کھانے لگائے گئے۔ یہاں واش روم میں صابن اور تولیہ بھی موجود تھا۔ کھانے سے پہلے سب نے کہا کہ ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے۔ عامر کی امی نے کہا، اور بچوں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ سو بچوں، اس طرح ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے اور پھر صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہر جگہ پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارتے بھائی، اپنے آگے سے کھانا کھانا چاہیے، میری امی بھی یہی کہتی ہیں۔ ذوالفقار نے سب بچوں کو یہ بات سنائی۔ سو پلیٹ میں کھانا بچا کر نہیں اٹھنا چاہیے، اتنا ہی کھانا پلیٹ میں نکالنا چاہیے جتنا کھانا ہو۔ عرفان کو سب نے کہا کہ عرفان بیٹھ کر پانی پیو، ایک ہی سانس میں سارا پانی نہیں پی لیتے، گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینا چاہیے۔ اور ہاں، پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس نہیں لیتے، برتن ہٹا کر سانس لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی صحت کے لیے اچھا ہے اور ہمارے حضور کی تاکید بھی یہی ہے۔ سو بچوں، کھانے کے بعد الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ سو ظفر بولا، آنٹی مجھے یہ بھی بات معلوم ہے مگر سلیم کو معلوم نہیں تھی۔ اوہو، جاوید نے اتنے اچھے صاف ستھرے صوفے پر کھانے کے ہاتھ لگا کر اس پر سالن اور چکنائی کے دھبے ڈال دیے۔ سب کو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے اور دانت بھی صاف کرنے چاہیے تاکہ دانتوں میں کھانے کے ذرات پھنس کر دانتوں کو بیمار نہ کر دیں۔ چلو بھائی دسترخوان بڑھاؤ، چلو بھائی، امی کھانا تو سب کھا چکے، آپ کیوں دسترخوان بڑھائیں؟ بیٹا، دسترخوان بڑھانے کا یہی مطلب ہے کہ کھانا کھا لیا گیا ہے، اب دسترخوان اٹھانے یا سمیٹنے کی باری ہے۔ سو بچوں، عامر اور سب بچے عامر کی امی کی اچھی اچھی باتوں اور مزے مزے کے کھانوں سے بہت خوش ہوئے۔ عامر کی امی نے انہیں بہت ساری اور بھی باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے کھانے کی اتنی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی ہیں، جس میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جس میں پھول ہیں، جس میں آپ گوشت کھاتے ہیں، جس میں آپ چاکلیٹس کھاتے ہیں، جس میں آپ دودھ پیتے ہیں، جانوروں سے دودھ لیتے ہیں۔ اتنی باتیں سن کر سب بچے کھانا کھانے کے بعد صوفوں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، آنٹی ہمیں آپ اور باتیں سنائیں۔ تو اس کی امی نے، عامر کی امی نے بچوں کو بہت کام کی باتیں بتائیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا نا، کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ انہوں نے کھانے کے آداب سکھائے تھے، پانی پینے کا طریقہ بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کھانے کے بعد گندے ہاتھ ادھر ادھر نہیں لگاتے۔ سو اب بھی تمام بچے ان سے ضد کر رہے تھے کہ آنٹی ہمیں کوئی اور اچھی بات بتائیں، ہمیں کوئی اور اچھی بات بتائیں۔ تو بچوں، عامر کی امی نے انہیں بتایا کہ صحت کا راز جو ہے، اچھی صحت کا راز بہت زیادہ کھانے میں نہیں ہے۔ کھانا کھانا جو ہے وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے ٹیبل پر جو کچھ پڑا ہے آپ تمام چیزیں کھا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس سے صرف آپ کا پیٹ خراب ہوگا، آپ زیادہ کھا لیں گے آپ کو بدہضمی ہو جائے گی۔ سو بچوں، کھانے میں ترتیب رکھنا اور کھانے میں ہیلدی چیزیں کھانا۔ عامر کی امی نے بچوں کو بتایا کہ کھانا کھاتے وقت احتیاط کا دامن تھام کر رکھو، ہمارے پیارے نبی کی نصیحت پر عمل کرو، جنہوں نے کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی بھوک بچا لی جائے تو اس سے آپ کی صحت، آپ کا ہاضمہ، آپ کا پیٹ، آپ کا اسٹمک کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ سو بچوں، تمام دوستوں نے، عامر کے تمام دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اوور ایٹنگ نہیں کریں گے، اوٹ پٹانگ نہیں کھائیں گے، اسکول کے باہر سے رنگ برنگی چیزیں لے کر
अपना पेट खराब नहीं करेंगे, गला खराब नहीं करेंगे। सो बच्चों, उस दिन की आमिर की दावत का तमाम बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। इसका नतीजा यही निकला कि हमें खाना खाना जो है उसको एक नेमत और बरकत के तौर पर लेना चाहिए। ठीक, रोज की तरह कल तक रक्षी आपा आपसे इजाजत चाहती हैं। कल फिर एक और प्यारी सी मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।